اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو عزت، آبرو، وقار، رتبہ، مقام، شان، وحی اور نبوت کا تاج دے کے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، انہیں مانا، انہوں نے جو کہا وہ کر لیا، جس سے روکا رک گئے۔ 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب لوگ ان انبیاء کے سلسلے کی کڑی جہاں ختم ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے 2 ارب کے لگ بھگ لوگ دنیا کے 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں آبادی پائی جاتی ہے اور لوگ رہتے ہیں، وہ خشکی میں رہتے ہوں، وہ تری میں رہتے ہوں، وہ جزیروں میں ہوں، صحراؤں، دریاؤں، پہاڑوں پہ ہوں، وہ کہیں دور گہری غاروں میں ہوں، جہاں جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مرشد کامل رہبر دو عالم کی نبوت لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی ہے، کلمہ پڑھنے والے آپ سے دلی محبت کرتے ہیں۔ اس دلی محبت کا کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ آپ کو پیار نہیں ہے، مجھے ہے۔ بسا اوقات یہ جنگ 5 بھائیوں میں ہوتی ہے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو 5 ماں کے سینے پہ لیٹ رہے ہوتے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اماں میری ہے، اماں میری ہے، ابو میرا ہے، ابو میرا ہے۔ ایک دوسرے کو دھکا دے کے کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تیرا نہیں، ابا میرا ہے۔ ابا تو جانتا ہے کہ میں سب کا ابا ہوں۔ یہی جنگ میں آج کلمہ پڑھنے والوں میں دیکھ رہا ہوں۔ دلی دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس ہستی پہ تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اپنا طریقہ کار ہے، میرا اپنا دعویٰ ہے۔ کوئی نہیں مانتا نہ ماننے، ضد کرتا ہے ضد کر لے، نہیں تسلیم کرتا نہ کرے۔ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا، دن تو چڑھا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کوئی انکار کر دے اور کہے کہ دن نہیں چڑھا، سورج نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو ہم زبردستی آنکھیں نہیں کھلوا سکتے۔ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ توفیق دے تو آنکھیں کھول کے دیکھ، دن چڑھا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدر منیر بنا کے، شاہد بنا کے، نذیر بنا کے، مبشر بنا کے، اللہ رب العزت نے انہیں آسمان رسالت کا سورج بنا کے، چاند بنا کے بھیجا ہے۔ سورج سے تو لوگوں نے روشنی سولر پلیٹوں کے ذریعے کنورٹ کر کے بجلی طاقت پاور میں لے لی، لیکن افسوس کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے کے اسے ایمان کی طاقت، اسلام کی طاقت اور عمل کی طاقت میں نہ بدل سکے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اگر موضوعات اور پہلو دیکھوں تو ایک دن میں گن رہا تھا، لسٹ بنائی، تو آپ کی 63 سالہ زندگی میں سے 40 سالہ نبوت سے پہلے اور 23 سالہ نبوت کے بعد کم از کم 10,000 سے زیادہ مضامین اور عنوان بنتے ہیں۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ بھی کم سے کم کہہ رہا ہوں۔
اس ہستی کا ایک ایک پل رب نے زندگی بدلنے کا ایک موضوع بنایا. اتنے موضوعات تھے، اتنی وسعت تھی، اتنی آفاقیت تھی، اتنی عالمیت تھی، اتنا یہ کردار نیشنل اور انٹرنیشنل اور عالمی تھا، بین الاقوامی تھا کہ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کہ ہم ولادت سے آگے نہیں گئے. پوری امت محبت کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی، ولادت میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی. پتہ نہیں ہمیں ہوش کب آئے گا. بھائی پیغمبر پیدا ہو چکے، ولادت ہو چکی، اس دنیا میں تشریف لا چکے، بچپن جوانی میں بدل چکا، جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکی مدنی دور گزار چکے، غزوے ہو چکے، جنگیں ہو چکی، دشمن مات ہو چکا، اسلام کا بول بالا ہو چکا، عزتیں مل چکی، ریلتیں ہو چکی، اور ہم ابھی ولادت سے ہی نہیں نکلے. جس محلے میں چلے جاؤ یہی لڑائی ہے. یہ ماننے والے ہیں جی، وہ منکر ہیں. اللہ نہ کرے ساری زندگی کی کمائی ہوئی نیکی میں کسی انسان کو وہ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا اور میں منکر کہہ دوں، کل قیامت کے دن مجھے ساری نیکیاں اسے دینی پڑ جائیں جو منکر جسے کہا گیا اور وہ تھا نہیں. اس کی مثال لیجئے، ختم نبوت کے اوپر جب تحریکیں چل رہی تھی، دھرنے دیے جا رہے تھے اور بابا جی لیڈ کر رہے تھے، جتنے لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی، جلی، دکان مکان سب کچھ تباہ و برباد ہوئے، آگے لگی، میں ان کا انی شاہد ہوں. میں سفروں میں رہنے والا انسان ہوں. مریبکے کی جنگ دونوں سڑکوں کے اوپر، میں بیچ رہ کے اس کو دیکھ رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میرے مالک، یہاں مارنے والے بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور جو مر رہے ہیں وہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. جن کی گاڑیاں جلائی گئیں، کیا آپ کو گارنٹی تھی کہ وہ گاڑیاں جن کی ہیں وہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں؟ جن کی دکانیں فرنٹ پہ آئی ہیں، کیا وہ سارے مرزائی تھے؟ وہ فرانسیسی تھے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا مار کیوں رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی علم نہیں ہوگا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. جو ہی محرم چڑھتا ہے امن امن کی بھیک مانگنے لگتے ہیں، اور مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن کے حسینی اور یزیدی کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ جسے تم یزیدی کہہ رہے ہو وہ کتنا بڑا حسینی ہے، مگر آپ کے طریقے پہ حسین کو نہیں مانتا. اور جسے آپ منکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں علم کہ وہ شخص کتنا بڑا محدث، آپ کو شاید ایک بھی حدیث یاد نہ ہو زبانی، اور وہ صحیح البخاری کا حافظ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، طرز عمل، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، اسوہ اور قدوہ، ایک ایک پل میرے محبوب کا ایک ایک آداب اس کے سینے میں محفوظ ہو. اتنی آپ کی عمر نہ ہو جتنی اس کے پڑھانے کی عمر ہو، اور آپ اس کے بارے میں ایک منٹ میں جذباتی ہو کے فتویٰ جڑ دیں تو پھر میرے پیغمبر کا یہ دین نہیں ہے. گزارش کر رہا ہوں، کچھ باتیں ٹھنڈے دل سے سننے سمجھنے والی ہیں. موسم تو اسی لگا کے ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے، حبس ہو تو ہم ونڈو کھول دیتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ ہم کبھی اپنے دل و دماغ کے دریچے بھی کھولیں کہ باہر تازہ ہوا ہے، سیرت کی ہوا ہے، سورت کی ہوا ہے، قرآن کی ہوا ہے، حدیث کی ہوا ہے، تاریخ کی ہوا ہے، حقیقت کی جو ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت میٹھے جھونکے چل رہے ہیں، لیکن میں اسی حبس میں ہوں. تو اس حوالے سے مجھے آج چند گزارشات کرنی ہے. بات دل کو لگے، زبردستی کا ہمارا سودا نہیں ہوتا. ساتھ لے کے جائیے گا، دوسروں کو دیجیے گا. اگر آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں اس بندے نے اس بات میں ڈنڈی ماری ہے، تو آپ کو کہنے کا حق ہے. میں آپ سے تعریفیں سننے کے لیے، نہ نعرے مروانے کے لیے، اپنی عادت نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ فتویٰ سوچ سمجھ کے لگائیے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ کسی کو یہودی کہہ دیتا ہے یا کافر کہہ دیتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور ہے. کہنے والے نے جسے کہا ہے یہ فتویٰ اس کی طرف جاتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں. اگر وہ اس کا مستحق ہو تو اس پہ یہ سٹیکر چسپاں کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو ڈاک واپسی اسی پتے پہ پہنچائی جاتی ہے جہاں سے TCS کی گئی تھی. اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب لعنت واپس آ گئی ہے، کب کفر لوٹ آیا ہے. اور جسے آپ کافر سمجھ رہے تھے اللہ نے اس کے درجات اور بڑھا دیے ہیں، آپ کی نیکیاں اٹھا کے اس کے کھاتے میں اور اس کے گناہ بھی جو ہیں وہ اٹھا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دی. پہلی گزارش ولادت. میں بھولا ہوا سبق یاد کراتا رہتا ہوں اور ہونا چاہیے. آپ میں سے جن لوگوں نے پرائمری کی تھی پرائمری کا سبق بھول چکے ہیں. موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ یاد ہوں گی، وگرنہ میتھ، فزکس، دیگر چیزیں جو بچپن میں پڑھی تھی، وہ معاشرتی علوم، دیگر چیزیں وہ نہیں یاد ہیں. کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بے شمار چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں. ایمانیات کو، آخرت کے عقیدے کو، رسالت کے عقیدے کو، توحید کو، شرک کی جو ہے وہ شناعت کو اللہ رب العزت یہ بار بار دہراتے ہیں. وگرنہ ایک دفعہ ایک سبق کافی تھا. کیوں اللہ نے لفظ رب کو قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ ذکر کیا ہے؟ کیوں نماز کا حکم 600 سے متجاوز مرتبہ مختلف پیرایوں میں دے دیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ چیزیں لوٹائیں کہ بات یاد ہو جائے؟ کھانا تو ایک دفعہ ہی کافی تھا. ہم روزانہ کیوں کھاتے ہیں؟ ناشتہ ہر دن کیوں دہراتے ہیں؟ دوپہر کا کھانا ڈیلی کیوں پیک ہوتا ہے؟ رات کے کھانے پہ کیوں لپکتے ہیں؟ جیسے یہ جسم کے لیے ضروری ہے ویسے وہ روح کے لیے ضروری ہے. تو سنیے، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پیدا کیا گیا ہے. اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق. اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی صفتیں ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں. قرآن مجید رب کا کلام ہے، اس کا گتا انسان کا بنایا ہوا، کاغذ انسان کا بنایا ہوا، سیاہی انسان کی بنائی ہوئی، قلم انسان کا بنایا ہوا، لکھا بھی انسان کا گیا، مگر اس کے جو لفظ، کلمات اور کلام ہے یہ اللہ کا ہے، مخلوق نہیں ہے. اگر آپ یہ فرق سمجھ گئے ہیں تو اللہ کے بارے میں پہلے اپنا عقیدہ بنائیے. اللہ کیا ہے؟ پوری دنیا، سارے مسلک بالاتفاق مانتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تمہارا رب زندہ ہے. سن رہے ہیں؟ اللہ زندہ ہے اور اللہ کی زندگی سدا بہار ہے. وہ ازل سے ابد تلک، جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، جسے کبھی فنا نہیں. کل من علیہا فان. اس دھرتی پہ، پلینٹ پہ جو بھی آیا ہے، جو بھی بنا ہے، کل من علیہا فان. سورج اذا الشمس کورت، سمندروں کے پانی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ آگ پکڑ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی بن کے اڑ جائیں گے، انسان پتنگے بنا کے مار دیے جائیں گے، زمین کی بساط لپیٹ لی جائے گی، آسمان کلوز کر دیا جائے گا، پورا نظام درہم برہم ایک فرشتے کی پھونک، ونڈ پاور سے رب نے کائنات ختم. لیکن کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کا اس معاملے میں کوئی دوسرا ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں. اگر اس نقطے کو سمجھ گئے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی ساجی نہیں.
اور یہ دعوت آپ کے مسلک میں میرے کسی مولوی نے، جوان نے، پیر نے، فقیر نے، عالم نے، مفسر نے، محدث نے نہیں دی. یہ آپ کے گھر میں سبق میرے آنے سے پہلے موجود تھا کہ ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت نماز میں اور کچھ پڑھے یا نہ پڑھے قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے. اور میرا ماننا ہے، میں اپنی ماں جی سے کہا کرتا تھا، میں اپنے ننیال سے کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا کہ جناب اگر پوری کائنات صرف نعت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ اور مدحت مصطفیٰ پہ ہی قائم رکھنی تھی تو پھر آپ تو کم از کم اپنی پود کو، جوانوں کو انا آتینا کل کوثر پڑھاتے. یہ صورت ساری کی ساری میرے محبوب کی نعت ہے. یہ کیوں نہیں سکھائی؟ چھوٹی بھی تھی، ایزی بھی تھی، مختصر بھی تھی، جامع بھی تھی، معنی بھی تھی، پوری ہسٹری بھی ہے، تاریخ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، متن بھی ہے، عبارت بھی ہے، سچ بھی ہے، اور وارننگ بھی ہے، دھمکی بھی ہے. سب کچھ تو اس میں تھا. پورا قرآن اللہ نہ اتارتے کہ یہ سورت اتار دیتے تو کافی تھی. لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سکھائی؟ کیونکہ جس نے کائنات بنائی ہے، جس کی کمپنی کی چیز ہوتی ہے، سٹیکر بھی اسی کا لگا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ کوئی سا لے کر کے آئیں ای فون، ان کا اپنا سٹیکر ہے. مخلوق رب کی ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے قل هو اللہ احد نہ نکلے ہو کیسے سکتا ہے؟ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ پڑھایا گیا، ہر رکعت میں پڑھا، سنا. آگے چلتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ذات. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی، جس کا اس کلمے پہ اعتبار ہے لا شریک لہ، اور جو یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری گفتگو اس سے ہے. اللہ کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، اس کا شریک بھی کوئی نہیں. محمد کون ہے؟ الہ ہیں یا شریک ہے؟ اللہ کہتے ہیں محمد عبدہ، بندے ہیں. رسولہ، ہمارے سفیر، رسول، پیمبر ہیں. عبدہ ورسولہ، یہ بائی نیم محمد بندہ ہے، رب نہیں. عابد ہے، معبود نہیں. ساجد ہے، مسجود نہیں. عبدہ، رب کہے قیام کر تو قیام کرے، اللہ کہے رکوع کر تو رکوع کرے، رب کہیں سجدے کر تو سجدے میں پڑے، اللہ تشہد کا حکم دے تو تشہد کرے، انگلی ہلانے کا بولیں تو ہلا ڈالے، سلام پھیرنے کا کہیں تو پھیر ڈالے. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اللہ کہیں 7 ہڈیاں زمین پہ لگا، محبوب کیچڑ والی زمین پہ پیشانی رکھ کے، گھٹنے رکھ کے، ہاتھ رکھ کے، پاؤں رکھ کے، وہاں پہ سجدہ لگا کے کہیں سبحان ربی الاعلی. اللہ تیرا بندہ زمین میں کیچڑ پہ پڑا ہوا ہے اور اپنی ناک رکھے ہوئے ہے، پیشانی رکھے ہوئے ہے. اللہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے. نعرہ تکبیر. شان رب العالمین، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب. اگر اللہ کا یہ اجتماعی تعارف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہو چکا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ لوگوں میں بے نیاز ہوں. اللہ الصمد. نحو صرف کی زبر زیر آپ سے تھوڑی بلند ہے، وگرنہ میں اس میں بھی سمجھاتا. آپ کی مسجد میں خواتین کے جمعہ پڑھنے کا سیٹ اپ کدھر ہے بھائی؟ سائڈ پہ ہے. کچھ مسجدوں میں اوپر یا نیچے ہوتا ہے تو خواتین کا دروازہ الگ سے رکھا جاتا ہے. وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب پردے کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، سو ہیں. عربی گرامر کا اصول ہے کہ مبتدا قبول کرتا ہے، خبر الف لام قبول نہیں کرتی. مگر اللہ الصمد کے اندر
الصمد جو ہے یہ خبر ہے اللہ کے بارے میں، اس پہ بھی الف لام آئی ہے۔ نحوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ تبھی ہے جب اس میں اختصاص کا، اختصار کا معنی ہو کہ یہ کام صرف اسی کے لیے، کچھ چیزیں سب کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں۔ عام کرسیوں پہ جو مرضی بیٹھ جائے، مگر شیخ الحدیث کی مسند پہ اکیلے شیخ ہی بیٹھتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ صدر مجلس، پرنسپل، باس کی کرسی، ان پہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کہتے ہیں سمدیت کی کرسی صرف میری ہے اور یہ صفت میری ہے، وصف میرا ہے، تمہارا اللہ بے نیاز ہی ہے۔ سب ضرورت مند، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ نے اپنے صمد ہونے کا، بے نیاز ہونے کا جو پروف دیا ہے نا، توجہ کیجیے گا، مفسرین نے لکھا ہے کہ صمد وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ نہ ہو، اور دنیا میں جسے پیٹ لگا ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مجھے پوری ورلڈ میں صرف ایک ہستی چاہیے جو اللہ کے جز میں سے جز، حصے میں سے حصہ اور پیٹ نہ ہو، جسے پیٹ لگا ہوگا، جسے کھانا پڑ جائے، جسے بھوک لگ جائے، جسے نیند آ جائے، جسے پیاس لگ جائے، جسے پانی مانگنا پڑے، وہ اللہ کا جز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ واحد ہے سورہ اخلاص، 24 کیرٹ خالص سونا، تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہوئی تو 24 کیرٹ نہیں ہے، یہ 24 کیرٹ توحید والی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ خود کہیں کہ تمہارا رب بالکل خالصتاً پیور، اکیلا ہی اکیلا، فردہ ہی فردہ، یکتا ہی یکتا۔ کیوں؟ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ ایتھے 4 دن بیگم چلی جائے نا پیکے تے پچھوں سر تے باواں تے بانگاں موڑیا ہونا، روٹی پکاؤن والا کوئی نہیں، ٹائم تے جانا ہوندا، 100 مسئلے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول یہ رکھا بے نیازی کا، لم یلد، تیرے رب نے بیوی بنائی ہی نہیں، لی ہی نہیں۔ لم یتخذ کے لفظ ہیں، واضح نہیں ہے تیرے رب کی بیوی، جس کی بیوی ہوگی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک رات کا مانا میرے کو رہ پت کہندا بھاجی پچھوں جڑا نا جی میسج آن ڈیا، تہاڈی مہربانی کر کلا ہے ہنے تمہیں جھٹ کے لیٹ کردا نا، تسی اشتہار ویکھ کے تے یہی کہہ کے آئے سو نا ایک مولوی ہے، ممکن ہے گھنٹے کچ ڈیڑھ چ فارغ ہو کے سی سیدھے گھر، تو جے تھوڑے جے لیٹ گئے مولوی تے کسی باقی ٹائم کتنے لا کے آئے ہیں۔ بے نیازیاں مک جاندیاں چودھری، یہ چندراہٹ، یہ شان، یہ عزت، یہ آبرو تیرے اکیلے رب کی ہے۔ لم یلد، بیوی نہیں، بچے نہیں، اولاد نہیں، ولادت نہیں، ولم یولد، پیدائش نہیں، جنم نہیں۔ یہ سبق پڑھا رہا ہوں، قوم ولادت کے اندر پھنس کے رہ گئی، آگے نکلی نہیں، کچھ کر ہی نہیں پائی۔ اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے آٹے سے بال نکالا۔ ولم یولد، ابو بھی نہیں، امی بھی نہیں، جنم ولادت بھی نہیں، پیدائش بھی نہیں، کوئی دن کوئی تاریخ بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں ایک بھی تیرے رب کا ساجی اور ہمسر اور برابری کرنے والا شریک بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف، اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو انگلی اٹھا لیں تاکہ میں آگے بڑھوں۔ جانے کے بعد تو سارے ہی کہہ دیتے ہیں، وہ ایک دال ویچن ڈیا سی، وہ بھی کہندا یار جیڑے کھا کے دسو ہونے دسو، بعد چ تسی کہنا ٹاٹری ہے، یہ ہے تو مینوں ہونے دس دو۔ قل هو اللہ احد سب کے گھر میں، سب کے سینے میں، تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے تسی سانوں تے بہت پوچھیا، کدی اپنے ویرے نو نہیں پوچھیا جنوں آ جگہ دیتی جے، جس کو مسجد اور ممبر کا اور پیغمبر کی کرسی کا وارث بنایا آپ نے۔ کرائٹیریا تو پہلے تھا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں، ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ تھوڑی جی تعلیم نہیں، تھوڑی پنجابی دیسی ماحول چ دسی ہے نا، تو یہ پتہ نہیں 24-25 کلاساں بن جاندیاں۔
تو مولوی جی جڑا رکھیا ہے 8ویں چ پھر رکھیا ہے، او دے اگے PhD بیٹھا 20 جماعتاں پڑھیا 5 پڑھیا سر لاؤن ڈیا ہوں، جی بالکل جی وہ نعرے لوان ڈیا وہ لاؤن ڈیا ہوں۔ یہ المیہ ہے، اللہ کی قسم یہ واقعی المیہ ہے، دکھ کی بات ہے۔ آئیں کوئی اپنی بیٹی یا بیٹے کو ٹیچر لگوائیں، اس نے اگر BS نہیں کیا ہوا تو میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی ٹیچر رکھتا ہے۔ پرائیویٹ اسکول رکھ لیں گے، مقاصد ہوں گے، لیکن تھرو پراپر چینل پبلک سروس کمیشن کے تھرو نہیں ہوتا۔ ٹیچروں سے پوچھ لیں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور پھر جا کر کے مقابلے کے امتحانات پاس کرنے کے بعد آتے ہیں۔ ولادت کے معاملے سے ابھی قوم نہیں نکلی، کیوں؟ جدڑ نکل گئی روٹی روزی گئی۔ انہوں نے ویکھیا نا بھابیاں نو کہ جداں دے خشک ہے گئے نے، نہ کھاندے نے نہ کھان دیندے نے۔ عمران خان دے بارے بھی ایک سوچ سی نا بھی کھاندا بھی نہیں کھان بھی نہیں دیندا۔ اسٹیبلشمنٹ پریشان سی، ٹھیک ہے اپنا نقطہ نظر ہے، کرو رکھو دیکھو۔ سر جی پیٹ سب کو لگا ہے، جس کو لگا ہو وہ مانگتا ہے۔ زبان پہ جتنے 1000 بڈ ٹیسٹ کے آپ کے ہیں اتنے میرے بھی ہیں، یہ بھی اتنا ہی مزہ اور چسکا چاہتے ہیں، لیکن کچھ چسکے روکنے پڑتے ہیں حالات کے تحت۔ خاندانی لوگ وہ چسکے نہیں لگا سکتے جو آوارہ لوگوں کے ہوتے ہیں، خاندانی عورت وہ نہیں کر سکتی جو ایک طوائفہ کر سکتی ہے۔ جنہوں نے پیمبر کو مانا ہوتا ہے، کلمہ پڑھا ہوتا ہے، سنت کو امام جانا ہوتا ہے، ان کو اتنی کھلی چھٹی نہیں ہوتی۔ عام لوگ جتنے مرضی پھرتے رہیں، جنہوں نے سکولوں سے داخلے لے ہوں 12-1 بجے تک ویلے نہیں پھر سکتے۔ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، حاضریاں ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، نگرانیاں ہوتی ہیں۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ قید گاہ ہے۔ کیسی قید گاہ؟ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ کبھی تو پوچھیں اپنے دوستوں سے، میں بڑے پیار سے پوچھوں گا تو غصہ کریں گے، کدی تسی بہ کے پوچھے جے؟ پہلا سوال ہی آنا کسی بھابی مڈ بیٹھا سے، پہلا سوال اینو سائڈ تے کرو۔ نہیں میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے۔ میں قرآن مجید کے پہلو میں بیٹھا ہوں، میں حدیث کے پہلو میں بیٹھا ہوں کہ اگر آپ نے 12 مہینے اذان کے اندر، بلکہ 1 مہینہ معاف کر دو، چلو 11 مہینے بڑی ضد نال تن کے مخالفت کر کے ایک گل کہی ہے کہ محبوب رب کے نور میں سے نور ہے، الحمد للہ کے والناس تک رب دی ولادت اور میلاد دا ایک حوالہ تسی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اینا کہ تو کر سکتے ہو نا، اینا کہ تو پڑھے لکھے ہے گئے جی۔ ایتھوں لے کے اگر میں کہاں کہ سارا جیڑا نا جی سونے دا بنے ہیں تو مینوں کی تو سونا کٹ کے تے دو نا، کی خیال ہے؟ دعویٰ کرنے والا کر سکتا ہے کہ سونے دا، سر جی اتنے سونا بخا دو۔ اللہ رب العزت کے نور میں سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تے رب تے نہیں پیدا ہوئے تے حضور دی ولادت کیوں مناؤن لگے جے؟ ایک دفعہ تے پوچھو حضرت کادا میلاد سونیو، کادی ولادت، کادا جشن، کادی عید، کادی عید؟ ہر سال بعد ربیع الاول چ ہر خوشی ہر غمی تے محفل میلاد کادے لئی؟ رب دا نور نے، رب کا نور کب کہاں کیسے پیدا ہوا؟ سر جی جس دن آپ کو رب نے یہ نقطہ سمجھ میں دے دیا، آپ اس دنیا کے پکے موحد بھی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے محب بھی ہیں، وگرنہ ڈاما ڈول رہے ہیں، الزام دیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تانے دینے بڑے آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے، زبان بھی تیز چلے گی، لیکن سوچ لیا تو انشاءاللہ سب سیدھا ہو جائے گا۔ محبوب اللہ کے نور میں سے کوئی ایک فیصلہ لے، یا نور پہ ہی رہیں، اس عقیدے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں رہے، نفع نقصان آپ کے ذمہ، ہم سمجھا دیتے ہیں، نفع نقصان آپ کے ذمہ، یا پھر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو جے پورے 24 کیرٹ ہو کے تواڈے نال نہ رہیے تو سانو کہنا کیوں پیدا ہوئے ہیں؟
میرے بھائیوں، نیلی چھت کے نیچے پیدا ہونے کا عقیدہ صرف اور صرف وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا ہے۔ پیدا ہونے کا، ولادت کا، میلاد کا، جنم کا، پیدائش کا۔ باقی تو 11 مہینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہندے نے، تو جن نے کہہ لیا انہوں توجہ کرنی چاہیے۔ 12ویں مہینے میں دوجے پاسے کیڑے نک منہ نال جان ڈیا ہیں، یہ ماسک ڈالے ہوئے ہیں، جب دل کیا ادھر ہو گئے، جب دل کیا ادھر ہو گئے۔ ایک بات پھر ہے نا، اچھا جی آپ پیدا ہوئے ہیں، رب کا نور بھی ہیں، اس کے لیے قرآن بدلنا پڑا، قرآن معنی بدلنے پڑے۔ قل انما انا بشر، کہو کہ میں بشری لباس میں، بشری کیا بات ہے یار، خود نہیں بدلا، عقیدہ نہیں بدلا، ذہن نہیں بدلا، قوم کو نہیں بدلنے دیا، معنی بدل دیے، قرآن بدل دیا۔ آتے ہیں تھوڑی دیر بعد خبر لیتے ہیں، سورۃ الکہف کی وادیوں میں جاتے ہیں، اور پھر آپ سے میں پوچھوں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے مجھے یہ فیصلہ لے دیں۔ اگر اللہ کے نور ہی میں سے نور ہے، اللہ کے نور میں سے، تو سر جی پہلا سوال یہ ہے، یا رب کا باپ ثابت کرو، نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا انکار کرو، پتہ چل جائے گا منکر کون ہے۔ یا رب کا دادا ثابت کرو، یا پیغمبر کے دادا جی کا انکار کرو، پتہ چل جائے گا منکر کون ہے۔ اگر رب کا نور ہیں، یا رب کی دادی ثابت کرو، یا جناب عبد المطلب کی گھر والی کا، میرے پیغمبر کی دادی کا انکار کرو۔ 6 دادیاں ہیں میرے حضور کی، اللہ دیاں بھی 6 بناونیاں جے، یا ادھر بھی 6 پوریاں کر دو۔ از ایکول ٹو ہے نا، مساوی کیا ہوتا ہے، جتنا ادھر ہے اتنا ادھر ہے، تول اگر برابر ہے، نور من نور اللہ ہے، یہ بھی رب کا نور، یہ بھی رب کا نور، دونوں نور۔ ادھر بھی 6 دادیاں لے کے آئے، میرے حضور کے 12 چچے ہیں، رب کے 12 چاچے ثابت کرو۔ مولوی جی بھار بہتا ہو جانا ہے، لہذا ٹھنڈے دل نال پہلے ایک دفعہ غلطی ہوگی، کی ہو گیا، میرے کو کوئی مسئلہ یقین کریں، حدیث کبھی بیان ہو جائے نا، سندن متنن ضعیف ہو، بعد میں کہیں احساس ادراک ہو، ڈیپلی جا کے دیکھیں، اللہ کی قسم اسی سٹیج پہ بیٹھ کے آ کے کہتے ہیں کہ یار ہے گل میرے کو صحیح نہیں سی، معذرت، میں اپنے لفظ واپس لینا۔ اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے۔ دکاندار بھی کہتا ہے یار چیز میں تینوں 16 نے دین دیا، اگر اللہ نہ کرے یہ گھر جا کے بھی کوئی مسئلہ ہوئے واپس لے آئیں، میں واپس لواں گا۔ یہ دین ہے۔ اللہ کے 12 چچے تائے، اگر رب کا نور ہے، اگر نہیں حضور دے تے ہے نا، تے جے حضور پھر نور ہی نے تو سونے یا اللہ دے نے ثابت کر، یا پھر نبیاں دے نہ 12 چاچیاں تایاں دا انکار کر۔ 6 پھوپیاں ہیں میرے حضور کی، یا رب کی بھی 6 ثابت کر، یا پیغمبر کی بھی 6 پھوپھیوں کا انکار کر، پھر نور بنے گا نا۔ آگے ٹرو، اسماعیل علیہ السلام تلک مولوی نسب نامہ پڑھتے ہیں میرے حضور کا۔ رب کا نور ایک دوسرے میں اکمک، وہی جو مستوی تھا عرش پہ، الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ اگر یہ دونوں ایک ہیں، کہو نا کہ اللہ ایویں ٹردے ٹردے پتر پیو دا رشتہ جوڑ دیاں، ابراہیم علیہ السلام تک کھڑو، ابراہیم علیہ السلام تو نسب نامہ نوح علیہ السلام تک کھڑو، نوح علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تلک۔ ایک ایس دفعہ اٹھیا بیچارہ، انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام دا بھی میلاد منایا، انہوں قرآن چو سامن دے انے نو نا ہر جگہ تے ہرا ہی ہرا دسدا ہے، مولودی تے میلادی بیچارے نو یہی نظر آیا کہ جتھے بھی ووالد وما ولد اوتھے ہی میلاد ہے، لم یلد نہیں دسیا انہوں، ولم یولد بھی نظر نہیں آیا۔ وہ جی رب منا رہا ہے، اللہ نے کہا ہے سیلیبریشن، جو سجدہ کرے نورانی، جیڑا نہ کرے شیطانی۔ پھر میلاد پہ پوری قوم کو لا سجدے کروا، اور اگر آج تک نہیں کی ہے یہ آیت اللہ کو جب اتاری جبریل کے ذریعے بھیجی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی سمجھ آیا، نہ
سننے والے صحابہ کو آیا، نہ لکھنے والے کاتبین وحی کو آیا، نہ اہل بیت کے افراد کو سمجھ آیا، نہ خلفائے راشدین کو آیا، نہ جو ہے وہ آگے تابعین تبع تابعین کو آیا، نہ قرآن کے مفسرین کو سمجھ آئی، نہ محدثین کو سمجھ آئی، نہ فقہا کو، نہ ائمہ اربعہ کو سمجھ آئی، تو نہ ہی اس عید دا معنی پیر داتا علی اجویری نو آیا، نہیں تے کم از کم وہ تے کم کرا کے جاندے۔ یار حد ہو گئی، جیڑا جو اٹھدا ہے صرف سکہ قائم رہے، مسلک کی بلے بلے ہو، لوگ واہ واہ کریں، سر جی قبر بھی ہونی ہے، کتے حساب بھی دینا جے، من نبیوں کا بھی بتانا ہے، من ربوں کا، اگر دونوں میں فرق ہی نہیں تھا، دونوں ایک تھے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں اور اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں؟ اگر گڈی ایک ٹائر تے چل دی ہے تو دو کیوں؟ اگر فرق ہے تو پھر تھوڑا سوچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 بیویاں ہیں، اگر رب کا نور ہے تو رب کی 13 بیویاں لے کے آؤ، 13 نہیں مانتے 11 لے آؤ، 9 بیک وقت زندہ تھی وہ لے آؤ۔ اگر رب کا نور نہیں ہے تو رب کی بھی بیویاں نہیں ہیں، تو 13 کا انکار ادھر بھی کرو، اگر نور ہی ماننا ہے، ولادت ماننی ہے، کچھ تو کرو گے نا۔ کہاں گئے ہو؟ میرے پیغمبر کے 4 بیٹے کہ 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، یا اللہ کے بھی 4 بیٹیاں ثابت کر دو۔ رب کا نور جو ہوا دونوں ایک دوسرے کے ہوئے، جو رب کا ہے محبوب کا ہے، جو محبوب کا ہے وہ رب کا ہے۔ یا پھر نبی کی بھی 4 بیٹیوں کا انکار کر دو، کیونکہ وہ نور ہیں اور نور کی تو بیٹی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے۔ اگر دونوں ایک ہیں، رب کے بھی 3 بیٹے ثابت کرو، اور جو کرتے ہیں پھر انہیں غلط نہ کہو۔ عیسائیوں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ کیا قصور ہے ان کا؟ سر جی ایک غلطی تے دسیو، عیسائیاں تے کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، کہتے ہیں عیسیٰ رسول اللہ نہیں کہتے، کہتے ہیں۔ پھڈا کس چیز کا ہے؟ کیوں نہیں جی انہوں نے بہ کے روٹی کھاندے، انہوں نے بھانڈے کیوں دھوندے جے؟ گھن کیوں کھاتے ہیں؟ انہوں نے عیسیٰ کو رب کے نور میں سے نور بولا ہے، رب کا جز بولا ہے، اللہ کا بیٹا بولا ہے، مریم کو اللہ کی بیوی بولا ہے۔ تثلیث کا نشان نہ اسی لیے تو بناتے ہیں 3 in 1، عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ برابر اللہ۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی 13 سورے، اگر رب اور حضور ایک ہی نور میں سے ہیں، دونوں ایک ہیں، یا رب دے 13 سورے ثابت کرو، یا نبی دے 13 سوریاں دا انکار کر دو۔ سر جی اگر پوچھ لیا نا کسی دن سوال نامہ نکا جے تیار کر کے، بچیاں نو تے اسی 20 سوال دے دئی دے نے، 100 سوال دے دئی دا، ٹیسٹ پاس کرو، گول دائرے بھرو، کی کہندے نے انہوں آبجیکٹیو؟ پرائمری والے بچیاں نو پوچھ لو، 8ویں والے نو پوچھ لو، MCQs لے کے بیچارے بیٹھے ہوندے نے، صحیح غلط دی پہچان۔ اگر بچے حل کر سکتے ہیں تو مولوی کیوں نہیں کر سکتا؟ جو من میں آئے منواتا جائے، نہ قرآن کی فکر، نہ آیات کی فکر، نہ حدیث کی فکر، نہ سیرت کی فکر، نہ تاریخ کی فکر، کسی چیز کی بھی حیا نہیں۔ میرے پیغمبر کی ساسیں، حضور دے گھر کوئی 2 جوڑیاں تو نہیں سی ہے بھیڑاں کہ ایک سس مان لواں، ہر ایک دی ماں وکری وکری سی، 13 سساں نے، 2 لونڈیاں والیاں چلو کٹ دو، 11 ہی رکھو۔ حضور 11ویں جڈے زور نال ثابت کر دیو، ایڈے زور نال اللہ دیاں 11 سساں بھی ثابت کرو، پھر مزہ آوے نا کہ نور میں نور اللہ آکھیا ہے، ڈنکے دی چوٹ آکھیا ہے، سپیکر چاکھیا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو میرے پیغمبر کی 11 ساسوں کا انکار کرو، ددیال کا انکار کرو، ننیال کا انکار کرو، اماں آمنہ کا، یا رب دی بھی ماں ثابت کرو، یا محبوب دی بھی ماں دا انکار کرنا پائے گا۔ کتنا اعتدال بھرا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا، محمد عبد ہیں، عبد پیدا ہوتا ہے یا رب کی تخلیق ہوتی ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے فرشتے ہیں، یہ عبد ہو، ابو بھی ہیں، امی بھی ہیں، ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، سسرال بھی ہیں، سسر بھی ہیں، ساسیں بھی ہیں، اور سالے بھی ہیں، سالیاں بھی ہیں۔
سر جی میں لمبا نہیں گنتا، اتنے گل مکا کے ٹک رکھ لو، جو کل نو فیصلہ کرے یا رب دیاں بھی ثابت کرو یا پیغمبر دا بھی انکار، پھر برابری بنتی ہے۔ اگر بات میلاد کی ہے، ولادت کی ہے، پیدائش کی ہے، تو پھر سونے آئے دس آکھیا کنے میں کہ جمے نہیں؟ یہ تو 11 مہینے تو ہی اعلان کیتا سی کہ نہیں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ کا نور ہے تو لم یلد نہیں پیدا ہوئے، رب کا حصہ ہے تو لم یلد نہیں پیدا ہوئے، نہ پیدا کیا ہے انہوں نے ولم یولد، نہ پیدا ہوئے ہیں، نہ شادیاں کری ہیں، نہ آگے اولادیں ہیں، نہ بیویاں ہیں۔ وہ تو اللہ کا تعارف ہے۔ اگر اللہ اور حضور کا تعارف یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا نور ہیں، اب 12ویں مہینے اب ولادت والے تک کیویں آیا ہے؟ یہ تو تین دسنا پینا ہے۔ اپنے نے پوچھا ہوندا تو پھر ہی سی نا۔ حضور 11 مہینے تو کہندے سو رب دا نور ہے، تے اسی تے سنیا ہے قرآن کہندا ہے کہ رب دا نور پیدا نہیں ہونا، وہ مخلوق نہیں ہے، تخلیق نہیں ہے۔ یہ ولادت کس چیز کی، میلاد کس چیز کی؟ میلاد 100% خالصتاً عقیدہ ہے اہل الحدیث کا، بے شک 100%۔ تو جی 24 کیرٹ پوچھنا جائے تو پھر پورا 24 کیرٹ۔ بے شک یہ ہم ہی ہیں جو 12 مہینے 360 دن 365 دن 366 دن ہفتے کے 7 دن ہر دن کے 24 گھنٹے دن اور رات کے کسی پل اور لمحے میں پوری دنیا میں کہیں بھی میرے مسلک کے کسی بندے کے پاس چلا جا، ایک ہی عقیدہ ہے کہ محبوب پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہو اسی کی ولادت ہوتی ہے، جو ولادت ہو اسی کا یوم میلاد ہوتا ہے، اسی کو ولد کہتے ہیں۔ محمد ولد عبداللہ، محمد ولد عبداللہ، اللہ ولد، اللہ ولد، اللہ دتا ولد، اللہ وسایا تے ہو سکتا ہے، اللہ جوایا تے ہو سکتا ہے۔ سر جی اللہ ولد کا معاملہ نہیں ہے، کیوں؟ لم یلد ولم یولد۔ اگر ولادت کا عقیدہ سارے ماننے والے ہیں، پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ شیطانی ہیں، یہ ابلیسی ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں؟ اتنا رائٹ تجھے جرت کس نے دی ہے؟ اس لیے تھوڑے ہیں اور کمزور ہیں۔ وہ جا رب چڑیاں تو باز مروندا ہی، رب چونٹیاں تو ہاتھی مروندا ہی، نہیں آکڑ نہ رکھ، 80% کے چکر میں نہ پڑ۔ حق ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اکیلا تھا، ایک توحید کے لیے ڈگمگایا نہیں، جلایا گیا، آگ میں پھینکا گیا۔ حق کو دبانے کے لیے ڈی این اے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن رب فرعون کو غوطے دلوا دیتا ہے، جو حق دے کے موسیٰ کو بھیجتا ہے وہ نہیں ڈوبتا۔ آپ کہتے ہوں گے مر گئے، مار دیے، صاف کر دیے نسلیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا ہے، نصف صدی کراس کر چکا ہوں، میں نے تو یہی دیکھا ہے، جہاں 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 کوشش کی گئی کہ رب کی توحید کو دبایا جائے، پیغمبر کی حقیقت کو چھپایا جائے، وہاں وہاں اللہ نے ایسی جاگ لگائی ہے۔ دودھ خالص ہو تو دہی دی ایک پھوٹی کافی ہے بہو، تو پھر پورا دودھ جمدا ہے تو جاگ لگتی ہے، پھر وچوں مکھڑ کڈو تو آئیاں تو پاویں جو مرضی۔ سر جی آپ غلط فہمی میں ہیں، غلط فہمی دور کریں، ہمیں سمجھانے کی بجائے تھوڑا کبھی خود بھی سمجھ لیں کہ محبوب اگر 11 مہینے رب کا نور ہیں تو 12ویں مہینے ولادت کے پہ آ کے آپ کیسے کہہ رہے ہیں جی ان کو خوشی نہیں ہے؟ تجھے کیا پتا؟ لائیے جو کہتا ہے خوشی نہیں۔ میں فخر کر کے نہیں کہتا، اللہ خاتمہ بالایمان کرے اور اس محنت کو قبول کر لے۔ دن کا کوئی حصہ خالی نہیں، رات کا کوئی پل خالی نہیں۔ جب دنیا مست سو رہی ہوتی ہے نا، یا ہم پیغمبر کی سیرت بیان کر کے جا رہے ہوتے ہیں، یا اس کو الحمدللہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو کہیں دنیا میں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں، اور ختم نبوت اور سیرت کے ہزاروں موضوعات، جناب تو ولادت کے علاوہ کہیں اور نکلتا ہی نہیں نا، پورا سال اسی میں رہتے ہیں۔ کون سا ٹاپک ہے جس کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ریسرچ میں، تحقیق میں، تھیسز میں، جن کو لکھوانے میں، جن کو لکھنے میں، دعوت میں، پیغام میں، تقریر میں، تحریر میں، خطابات میں، دروس میں، محاضرات میں، اللہ کا شکر ہے کہ رب کام لے رہا ہے، ہم مٹ کے کہتے ہیں، فخر نہیں کرتے۔ پھر بھی یار ہم وہ آپ سے پیار کرنے والے نہیں، آپ کی خوشی پہ خوش ہونے والے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک پل الف سے لے کے یا تلک لیتے بھی ہیں، دلاتے بھی ہیں، قریب بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں،
ایک تیرے سٹائل کے اندر میلاد نہیں مناتے، جھنڈا نہیں لگاتے، کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر یہ آیت ایسے ہی ہوتی جیسے تم کہتے ہو تو جس پہ اتری تھی اس کے پاس ڈنڈے بھی تھے، جھنڈے بھی تھے، محبوب کے پاس جھنڈے نہیں تھے۔ جو جنگوں میں جھنڈے لے جا سکتے ہیں وہ اپنے عام ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی مکے کی گلیوں میں، مدینے اور مدینے کی گلیوں میں نہیں لگا سکتے تھے۔ احد پہاڑی سے لے کے مدینے تلک آپ 3.5 کلومیٹر کا یہ وایا یا 3 کلومیٹر کا دونوں طرف جھنڈے، قبا تک جھنڈے، وہ ذوالحلیفہ آبار علی تلک جھنڈے، حرم کی اندر کی ساری سرزمین کے اندر جھنڈے، کپڑے یمن سے آتے تھے، یمن سے لے کے حجاز کے چپے چپے تلک ایک ایک پہاڑی پہ میرے محبوب ایک صحابی کو بھیجتے 1.25 لاکھ پہاڑیوں پہ جھنڈے لگ جانے تھے۔ یار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے محبوب کے پسینے پہ خون بہانے والے تھے۔ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا ہے، صحرا تو صحرا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 1.25 لاکھ، 2 ہاتھ تھے، ایک ایک جھنڈا پڑیا ہوں کہ چل یار تسی اج تے کٹھے ہونا، اتنے ہی میلاد ہو جاوے، محفل میلاد۔ 1.25 لاکھ سے آباد ہاتھ 2.5 لاکھ جھنڈا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، میلاد منایا جا رہا ہوتا۔ اونٹ نار ہوئے تھے کہ نہیں؟ گوشت بنا تھا کہ نہیں؟ دیگیں چڑھی تھی کہ نہیں؟ 63 سالہ زندگی چ اداں دیاں دیگاں حضور کتے 100 اونٹ کھلار کے کہندے میری پیدائش دا دن ہے، میلادت دا ولادت دا دن ہے، تے جیڑیاں آیتاں 14ویں صدی دے مولویاں نے پڑھ کے میلاد کڈنی ہے تو میں آپ ہی کیوں نہ کر جاواں؟ دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم اس رویے کو دیکھ کے کہ جس پہ قرآن اترا ہے 23 سالہ زندگی میں ایک دن بھی انہیں فرصت نہ ملی۔ اچھا حوالہ دیتے ہیں کبھی کبھی حیرانگی بھی ہوتی ہے مبلغ علم کو دیکھ کے۔ اللہ اکبر، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ کسی نے کہیے نا کتاب کھول گئی تو پڑھی، پریشان ہو جاتا ہے۔ رٹے رٹائے چند مسئلے یاد کر کے بہت بڑی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ سوال کیا ہے چھوٹا سا، ایک استاذ جی ایک گل تے دسیا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری دیگر کتاباں دے حوالے دے کے کہندے ہو کہ یہودی آئے سی تے کہن لگے حضرت عمر جی تہاڈی کتاب 'چ ایک آیت ہے جو ساڈی کتاب 'چ ہوندی تے اسی تے اس دن نوں عید بنا لینا سی۔ یہ حوالہ سنیا جی نا؟ تہاڈی کتاب 'چ ایک آیت ہے وہ ہوندی کتے ساڈی تورات 'چ تے اسی تو اس دن عید بنا لینی سی۔ 100 پیچھے محل بنا کے آیا تے آ گل سنا کے سارے اپے ہی گرا لینے، پتہ بھی نہیں لگا۔ یہ مطلب ہے کہ جدو یہودی نے حضرت عمر نو پوچھا تے اس تو پہلے مسلمان عید میلاد النبی نہیں سی مناؤں گے، بھول گیا۔ تو جدو ثابت کرن لگا تو پتہ نہیں کتھوں چک کے تو کتھے تک لے گیا۔ میں کیا یہ مطلب ہے کہ جدو یہودی حضرت عمر کو لایا ہے تو مسلمان نہیں سی مناؤندے، تو انہیں آخیا جی مناؤندے ہوندے تو انہیں کیوں کہنا سی؟ انہیں کہنا جی تہاڈی کتاب 'چ آیا تے تسی اس آیت دے مطابق بڑیاں عیداں منائیاں، یار بڑی خوشی ہوندی ہے۔ میرے کول جو سائی آوے تے آن کے کہے یار تسی پچھلے سال تے 10 ذی الحجہ نوں بڑیاں قربانیاں کیتیاں سی تے عید منائی سی، اس 10 ذی الحجہ نوں کی ہویا؟ مطلب ہے میں نہیں منائی تو پوچھے گا نا، اگر منا رہا ہوں تو پوچھے گا کیوں؟ آ کے کہتا عمر عید مبارک، تمہیں تمہاری کتاب مبارک، کتاب کی آیت مبارک، آیت کا فہم مبارک۔ اگوں حضرت عمر نے سن کے کی آخیا سی؟ ایتھے بھی مطلب دا مانا اگوں جے وہ نہیں سی تو واقعی اتوں نکلدا سی۔ ایک یہودی نے آن کے دسیا حضرت عمر تو پہلے حضرت بکر صدیق نو بھی پتہ نہیں لگا، حضور تے آیت اتری انہوں نے نہیں پتہ لگا، کاتبین وحی نے لکھی انہوں نے نہیں پتہ لگا، اصحاب اور اہل بیت کو بھی پتہ نہیں چلا، نہیں پتہ چلا۔ کاکا بیمار ہوئے تے او دی تے بڑی جلدی وہ مناؤن ڈے ہوندے جے کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو میرے حضور دے وارث کوئی نہیں سن، سارے کول سن، جڑے نوا سکدے سی کہندے جے، جڑے نوا سکدے سی وہ یہ نہیں سی کہہ سکدے کہ چلو طبیعت ٹھیک نہیں
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿ नहीं बचना, चलो मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। तो हुजूर को कह नहीं सकते थे असी है ना, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और फिर अगर इससे ईद निकलती थी, माना ईद का था और जश्न ईद मिलादुन नबी थी और ये तकमील दीन की ईद थी, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत हसन, जनाब हुसैन, जनाब मुआविया, माँ बाद आने वाले आइम्मा, हुक्मरान, ताबेईन, तबा ताबेईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, और कुछ नहीं थी। इमाम अबू हनीफा ते अपने इलाके दे सी ना रहमतुल्लाह अलैह, ते फिका भी अपनी सी। ये जेड़े जेड़े तुसी माने कढ़े ने ते वो ये कढ़ के किते अपनी किताब च तो पा जांदे, तुसी कहंदे हो ना उन्हां दीयां किताबां ने, एडा अहम मसला है, ईद दा मसला है। वो नहीं जी, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो एक यहूदी ने आके कहा, हजरत उमर ने आगे से, तो सर जी ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਨਾ ਪੜ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਦ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਅਰਫੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਈਦਾਂ ਉਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ, ईद कुर्बान, रुको यहाँ पे एक मिनट, पूरा आलम इस्लाम बड़ी ईद ईद उल अज़हा मना रहा होता है कि नहीं? सद के भाओ मौलवी नू, मेरे हुजूर ने जिस साल हज किया है सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले के उत्ते अगे बैतुल्ला से 1.25 लाख बंदा मौजूद से। इन्हां 1.25 लाख बंदियां ने 10 तारीख नूं ईद किथे पढ़ी है? पता की चलिया, पैगंबर जब ईद पढ़ें तो ईद होती है, ईद करें तो ईद होती है, जो दिन दें वो तब ईद होती है, जो वक़्त दें उसमें ईद होती है, जो वक़्त दिया है उसमें भी अगर नबी ईद ना करे तो उम्मती उस जगह पे ईद नहीं कर सकते। बैतुल्ला में ईद हो रही होती है, पूरे आलम इस्लाम में ईद पढ़ाई जा रही होती है। हाजी अगर जाहिल ना होवे, ला इल्म ना होवे तो भज ना पवे ओनू, तो नहीं तो उन्हें 10 तारीख नूं मिना दे विच रमीए जिमार, कुर्बानी, सर दे वाल मुंडवाने, कपड़े चेंज करने, बैतुल्ला जाके तवाफ ते सफा मरवा दी साई करनी होंदी है। इन्हां सारे कामां दे विच 10 तारीख नूं हाजी लई ईद नहीं हैगी। क्यों? मेरे मुर्शद ने नहीं पढ़ी, सुन्नत दा ही तकाजा है। 1.25 लाख सहाबा ने ये तो नहीं आख्या हजूर ईद रह गई अपनी, पता सी जो करनगे बिस्मिल्लाह नहीं करनगे ना सही। यही मेरा मौकफ है। अगर मेरे मुर्शिद हर दिन को ईद कह जाते, सारी दुनिया भी इनकार करती, हम हर दिन को ईद मनाते। अगर मेरे मुर्शिद ने तारीख दी, वक़्त दिया, तरीका बताया, रास्ता जाते हुए ये, आते हुए ये, ईद उल फितर है, यकम शव्वाल है, तारीख भी है, वक़्त का तयन भी है, सवा नेज़े पे सूरज है, हुक्म दिया है निकलो, औरतों को निकालो, खुद भी जाओ, वहां पे जाके शरीक हो जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी वो भी इस ईद में जाए। हुजूर जाके की करन, नमाज वाली जगह तो अलग बह जान, जिदू दुआ होवे दुआ च ते दावत ते खुतबे च शरीक होना है। अच्छा हुजूर ठीक हो गया। ईद उल अज़हा डेट भी वक़्त भी, ज़िलहज्जा की 10 तारीख बताई कि नहीं? जुमे का दिन ईद, उदन जी आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए सी, इस वजह तो अल्लाह ने जुमे नूं ईद रखी। ठीक है भाई, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए सी जुमे नूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद रखी। टाइम मुकर्रर किया जोर वेले, टाइम मुकर्रर किया ईद उल फितर दा, सवा नेज़े ते सूरज। जिन्हों ने मक्के हज उमरा करदे किते ईद पढ़ी है ना, उन्होंने मिली है। रमज़ान चौथे रहने, उन्होंने पता होगा कि जेड़ा तज्जे टाइम अंदर वड़ जाए उन्होंने जगह मिलती है, बाद च मिलती कोई नहीं। तो जो सूरज थोड़ा जहा तलू होंदा तो ईद शुरू। ईद उल अज़हा भी ऐसे, जुमे की ईद का टाइम रखा जवाल के वक़्त, जोर के टाइम। सर जी ईद मिलादुन नबी दा आप केड़ा टाइम रख गए सी? चलो टाइम ही दस दो। अगर ईद है, जुमा ईद है, आदम पैदा होए ने, जिदन आदम पैदा होन ते अल्लाह मिलाद मनाउन, ईद बनाउन। जिदन फखरे औलादे आदम पैदा होन उस दिन ईद।
سر جی فخر اولاد آدم نو نہیں سی پتا میری عید دا دن ہے، بیویاں نو نہیں سی پتا عید دا دن ہے. کہندے جی جنہاں نے منایا وہ نورانی، جنہاں نہیں منایا وہ شیطانی. اللہ تو ڈر. اج جنی اتوں لے کے نا حضور تو امام ابو حنیفہ تلک جن امام نے تو انہاں نو شیطانی کہتا ہی نہیں، تو انہاں دی کتاباں جو کتے کڈ کے لیا. تیرے طرح جھنڈے لائے ہون، جبے پائے ہون، دیوے جی میں تو بال کے بیٹھا ہے ادا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی پوری جتنی بھی گھر دی باؤنڈری ہے، چار دیواری ہے، حویلی ہے. امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل وہ سونے نہیں ہوں لبدا ہے میں زداں پالیاں. پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آمد پہ خوشی سب کو ہے. کہا تھا جناب حمزہ نے پتر خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ ابو جال تو لے کے آیا. تے بھتیجے نے اگوں کی آخیا سی چاچا مینوں انہاں کماں نال خوشی نہیں ہوندی کہ تو میرے مخالفاں تو بدلے لے آویں، تو منکراں تو بدلے لے آویں، تے آ کر آویں، تے انہاں دے گھر جا کے گج وج کے چار سنا کے آویں، تے بوہے اگوں جلوس کڈ کے تے سپیکر تن من کے آویں. ایداں مینوں خوشیاں نہیں ہوندیاں. مینوں خوشی ادن ہونی ہے جدن میری منے گا تو میرا کلمہ پڑھے گا. تو پھر حضرت حمزہ نے پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر من کے وکھایا. پھر جو حضور نے کیا وہ چاچے نے کر کے وکھایا. پھر یہ نہیں کیا بھتیجا تو چھوٹا ہے، یہ نہیں آخیا. اسی حضور نو ہر کام چ کیا. حضور تمہوں تے کلاں دا پتہ ہی نہیں سی، یہ تو اسی بعد چ بنایا نا. پہلے رسم سی، پچھلی صدی چ رسم سی، ہوں دین ہے. ایک نہیں تو پچھلی صدی کے صرف اخبار اٹھا لیں، رسم کل لکھا ہوگا، رسم چیلم لکھا ہوگا. رسم دین نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. لکھا ہوتا تھا آہستہ آہستہ اذان قبر کے اوپر کل تلک رسم تھی، اب دین کا حصہ بنتی جا رہی ہے. چلتے جائیں ایسے اور بہت کچھ کریں، اپنائیں. دوستو اس لیے ہم سیدھے سادے محبوب سے پیار کرتے ہیں، محبوب سے پیار کرتے ہیں. اور پیار کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی ایک ایک اتری ہوئی آیت کے معنی و مفہوم کو لیتے ہیں، اپناتے ہیں، سمجھاتے ہیں. بدعملی اپنی جگہ، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں 24 گھنٹوں کے 24 گھنٹے کہنا سوکھا ہے. سر جی اسی جڑا سویرے 2 رکعتاں تو بعد آن کے ڈگ پئی دا نا ادا، تو کئی کہندے انہاں دل دا دورہ پی جاندا 2 رکعتاں پڑھ کے. سر جی یہ دل دا دورہ اللہ کرے کتے تینوں بھی پوے. حضور 2 رکعتاں پڑھ کے تے لیٹ جاندے سی. اسی انہاں دی ادا تے بھاویں نیندر نہ بھی آئی ہوے تے ایویں لمے پی جائیدا. ایک دن ابا جی نے پکڑ کے کہا پت ادا لیٹ. میں کہ ابا جی ہوں ساری رات تو ستے ہیں. کہندے پت حضور 2 رکعتاں اس ٹائم پڑھ کے نا تے ادا دائیں کروٹ لیٹ دے سی. اللہ تجھے نصیب کرے، اللہ تجھے نصیب کرے. پیغمبر کی سنت پہ جتنا تو نے زور دینا تھا وہ تو دیا نہیں. اگر میں کہاں نا کہ ولادت تو ود کے کتے زور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 حکم لگ پگ دیتے نے داڑھی رکھن دے، تو میری میلاد مناؤ، اے لفظ ایک لے آؤ تے پتہ چل جائے. جے نہیں تو ادھر ادھر دیاں گلاں کر کے وقت ضائع نہیں کرو، اپنے آپ نو نہیں. حضور کو اللہ نے بھیجا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول. حضور نے آپ کو صرف نور من نور اللہ اور ولادت کا ہی مسئلہ دیا ہے. علم غیب میں قوم کو الجھا دیا، پوری وحی پیچھے ڈال دی. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی تھی. یہ پڑھی ہے ساری وحی. ایسے رولے چ پہ گیا جی بشر نے کہ نور نے لے قوم لڑائی رکھو، کھادی رکھو، پیتی رکھو. آئیے سنیے، اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اس وقت آپ کے ساتھ کہف ہے، کر جا کے ذرا تھوڑی جی پڑھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اگر میں آخری رکوع سنانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. اللہ کہتے ہیں فحسب الذین کفروا، جنہوں نے ہماری وحی کا انکار کیا ہے انہوں نے سمجھ لیا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے ہی بندیاں نو میرے علاوہ یار بناؤ گے، ادا دا جداں دا میں بڑھنا سی. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان لوگوں کی مہمان نوازی تو ہم جہنم سے کریں گے. کہ رب چھڑ گئے میرے بندیاں نال او سلسلے جڑے میرے نال سی. کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ تمہید باندھ رہے ہیں. آؤ تو انو بخائیے جنہاں نے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بنائیاں پر رہن نصیب نہ آیا، جنہاں نے بڑیاں بڑیاں مزدوریاں کیتیاں مگر مزدوری نہ ملی،
جنہوں نے بڑی بڑی جابز اور فیکٹریاں کی مگر انہیں ان کا صلہ نہ ملا، بڑے بڑے باغ لگائے لیکن کوئی پھل نہ لگا، ساری ساری رات قیام کیے مگر کوئی اجر نہ ملا، ماتھوں پہ محرابیں بنائے مگر کوئی عزت نہ ملی، ان کے اعمال خسارے میں چلے گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور ان کی جتنی محنتیں تھی ہم نے دنیا میں ہی بیکار کر دی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں اسی بڑا نیک کام کرن رہے ہیں تے اللہ کہندے نے اسی سارا تباہ و برباد کرن رہے ہیں۔ سر جی یہ ایتاں کتے پڑھیا جے، یہ کافراں لئی نے، یہ ایتاں کنہاں لئی نے؟ کافراں لئی۔ ہم کافر ہوں کہ کافر کسی نے آکھیا سی، اور کافر خدا ہمارا، تب آپ کو اس وقت جلن ہوئی سب کو کی کہہ گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کرو نیکیاں کر کر کے تسی ضائع کرنی ہے نا۔ اللہ کسی کی نیکی ضائع کرتے ہیں؟ نہیں، جب معیاری نہیں ہوتی تو تلف کرنی پڑتی ہے جتنی مرضی ہو۔ آپ نے جو زہریلا بچوں کے لیے بنایا ہوتا ہے نا مواد پینے کا، جب کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو پھر اس کو ضائع کیا جاتا ہے، اسے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی ہیں جو رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کافر آیت کا انکار کرے تو کافر، مسلمان کلمہ پڑھ کے کرے تو مومن۔ رب کی آیت کا کفر، اور مزے دی گل ہے اس تو بعد واضح طور تے آیت اسے رکوع دے وچ ہی آیت دا کفر، اور بڑے بڑے عالماں نے کیتا ہے، ممبراں تے بیٹھ کے کیتا ہے، اللہ نے اس کی عملی پہچان کروائی۔ وَلِقَائِهِ، انہیں یہ بھی ڈر نہیں کہ رب کو ملنا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، دنیا میں کہیں گے بڑی نیکی ہے جنہیں آ کیتا، لیکن اللہ کہندے نے اسی ذرا بھی وزن نہیں ہوتا پاواں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ اور سزا جہنم ہے، بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری قرآن کی آیتوں کا بھی مذاق اڑایا، پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا، ان کے مد مقابل جنہوں نے مانا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازیاں جنتوں میں ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، انہیں اس سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا۔ اے نہیں بھی کرائے دے مکان تے خوش ہو کے 4 دن دے دیتا مڑ کے ہن اسی آ گئے ہیں چھڈو جی، ایسے نہیں ہے، پکا ہے تمہارا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، تیرے رب کے لیے لکھنے لگے، سمندر کے پانی سیاہیاں ختم ہو جائیں، تیرے رب کے جملے ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، 7 سمندر اور پانی اور سیاہیاں لے آئیں۔ قُلْ إِنَّمَا، اب ہونے لگا ہے آیت کا انکار۔ کرے گا کون؟ داڑھی والا۔ کرے گا کون؟ مولوی۔ ممبر تے بہ کے سر تے اتنا قرآن رکھ کے کہے گا، اور میں قسم چک کے قرآن چک کے کہنا حضور بشر نہیں سی، تے اللہ کہندے نے محبوب انہاں دے جے کن ڈورے نہیں تے انہاں دے کنی گل پا تے ذرا چنگی طرح پا۔ قل انما، انما دا معنی 24 کیرٹ پورے دا پورا، انما شک مٹا، ریگ مال مار، زنگ اتار، خالص کندن آگ میں جلا، میل نکال، جو پیور نکلے وہ تول۔ انما انا بشر، یہ بشر کہہ کے 10 نیکیاں ایک حرف کی ہوں تو پیغمبر کو بشر کہنے پہ رب نے 30 نیکیوں والی آیت۔ مگر تو انو مولوی کہے گا اے نہیں جے کہنا نہیں تے گناہ لبڑا نہیں۔ رب کہہ رہا ہے نیکیاں ملنی ہیں، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ میں ہوں ہی بشر۔ اور کیسا بشر؟ صرف بشر نہیں، مثلکم، تمہارے جیسا۔ ایتھے پھڑ کے بہ گیا، ایسی ڈنڈی ماری، ایسا فلسفہ دکھایا، ایسا دھوکہ کیا قوم کے ساتھ۔ بیچارے پڑھیاں نو کی پتا، بیچاریاں نو کی پتا۔ جیڑا سی نا نوٹ 5000 دا تے اوتے لکھیا سی عید مبارک، بچیاں دے ہاتھ پھڑا کے پوتا نواں کڑک نوٹ ہے پرانا مینوں دے دے۔ مہمان آیا انہیں 5000 پھڑایا بچے نو، کہندا پوتا پرانا نوٹ ہے مینوں دے دے، آ تینوں میں کڑک دینا۔ وہ بیچارہ اسے چ خوش کے نواں نوٹ لب گیا، ہن انہوں کی پتا بھی عید مبارک والا باہر نہیں چلنا، یہ ابا دین ڈیا ہے، یہ دکاندار نے نہیں لینا۔ شکل ویسی ہے، عمل ویسا نہیں کرے گا، چیز اتنی نہیں ملنی۔ اوے سن، اللہ نے کہا ہے محبوب ان کو کہو میں ہوں بھی بشر اور بشریت میں ہوں بھی تم جیسا۔ جو فتویٰ لگانا ہے قرآن پہ لگا۔ مولوی جی اس آیت کے 2 حصے ہیں بلکہ 3 حصے ہیں۔ اگر تو کل کو کہے جی بھابی
حضور نو بشر جیسا مانتے ہیں تو بھابیاں دی کی مچال ہے کہ مننا یہاں تو اوہ ہی مننا جی میں رب نے منا ہے تے جے رب مناوے تے تو نہ مننے او نہ مننے تے کافر نہ مننے تے یہودی نہ مننے تے عیسائی نہ مننے تے چوڑا سونے تو فرق کر کے دسیا ہی نہیں اس عہد دے تینوں حصے فرق دس ایک ذات مصطفیٰ ہے ایک بات مصطفیٰ ہے ایک ذات الہ ہے ایک آیت دے وچ تین چیزاں الگ الگ بشر ہونے میں تم جیسا بشر جمد ہے کہ نہیں بولو بولو جڑے جمے ہو تو بولو نا بشر جمد ہے پیدا ہوندا ہے ولادت ہوندی ہے ولادت دا دن ہوندا ہے ٹائم تے گھڑی ہوندی ہے انہوں جمن والے بھی ہوندے نے جماؤن والے بھی ہوندے نے تے سر جی حضور جمے کہ نہیں جمے جے نہیں جمے تو کہہ دو اے آیت جیڑی ہے نا جی یہ غلط ہے یہ بھابیاں نے دا اپنا منع کیتا ہے فلان کیتا ہے ایتھے کہو ولادت ہوئی آمنہ کے گھر آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے عبداللہ کے بیٹے بن کے پیدا ہوا ہے تے بشر بھی تو کسی دا پتر بن کے تے ماں پتر ماں ہوندے نے پیو پتر ہوندے نے تے حضور بھی پیو پتر تے ماں پتر مثلکم ہوئے کہ نہیں ہن تو اپے بولنا ہے بشر کو اللہ جب پیدا کرتا ہے ناڑو ہوندا ہے کہ نہیں انہوں ذرا پوچھو جی حضور دی ناف مبارک کداں دی سی پڑھ کے دسن گے تو کتے یہ بھی پوچھو نور من نور اللہ دی دھنی کداں دی ہے نال ہی کہے گا یہ کداں دے سوال اور سونیا فرق کر مثلکم بشر کو پیٹ لگا ہے پتہ کر حضور کا پیٹ مبارک تھا جی ایسی بشر دا منہ ہوندا ہے جی مثلکم دند ہے سن حضور تے بشر دے ہوندے نے مثلکم حضور کی زبان مبارک تھی جی مثلکم کان تھے سنتے تھے مثلکم سوتے تھے بشر سوندا ہے حضور سوندے سی یا تو کہہ دو نہیں سی سوندے آپ بھی سو گئے تو نال جنہاں نو پیرے تے لایا سی وہ بھی سو گئے انما انا بشر مثلکم بشر اٹھتا ہے حضور اٹھے بشر واش روم جاندا ہے کہہ دو حضور نہیں کدی گئے اوتھے تک صحابہ نو بھی کہہ دیندے جی پیو آپ دا فضلہ بھی کھا جاندے سی ضعیف روایتاں چک کے یا رب کا فضلہ بتا واش روم بتا نہیں تو پیغمبر کا لوٹا بھی ہے خادم بھی ہے جناب انس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے بیت الخلا بھی ہے گھر کے اندر ہے اہلیہ کا بھانجا اوپر چڑھتا ہے حضور کو بیت الخلا میں دیکھتا ہے سر جی مثلکم بشر کی شادی ہوتی ہے حضور کی ہوئی مثلکم بشر کی اولاد ہوتی ہے حضور کی ہوئی مثلکم سسرال ددیال ننیال ہوتے ہیں مثلکم اگلی گل ہے یو ہائی لئی میرے رتبے جیسا رتبہ کسی کا نہیں دسیا کر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عفات مصطفیٰ درجات مصطفیٰ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب یوہا وہی آیت ہے وہی سورت وہی پارا وہی رکوع یوہا الیہ ذات میری رب نے بشر بنائی ہے فخر کرو کہ حضور ساڈے چنے پہلی دنیا دے کافر کہندے سی کہ تسی بشر ہو بشر ماندے سی لیکن کہندے سی بشر نبی نہیں ہو سکتا ایس دور دے مسلمان کہندے نے کہ نبی ہو پر بشر نہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا بس اتنا کی فرق ہے تے اے بس تل کا بھی تل وہ کہتے تھے بشر نبی ہو ممکن نہیں آج کا مسلمان کہتا ہے نبی بشر ہو ممکن نہیں قرآن بدلے گا آیتیں بدلے گا ذات مصطفیٰ کیا ہے فخر کرو رب نے تم میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
اور کتنی جگہ پہ کہا من انفسہم. رتبہ کیا ہے؟ یوحا الیہ. ساری دنیا میں نال رل جائے تو کوئی مرزا بھی اٹھ کے آ جائے تو اس رتبے تے نہیں، اس رتبے پہ نہیں. تو کہتا ہے بھائی میری جمن والی مائی آ جائے، جمن والا پیو آ جائے، او دیاں ساریاں پشتاں پیچھے تو آدم تک اٹھ کے ہو جان، وہی سب تے آئی ہوئے گی انبیاء تے، لیکن میرے مرشد جیسا کوئی مرشد کوئی نہیں. یہ ہے رتبہ. اگر بات نبوت کی زبان کی کرے گا، زبان بشر والی، الفاظ نبوت والے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ایتھے تو مولوی دا اختلاف پہ ہے، انہیں کیا جی آ بھی من تے آ بھی من. میں کیا حضور دی وہی والی زبان چو بخاتے اسی حاضرہ نہیں بخاندے تے پھر اللہ دی سپرد. تو جیڑی حضور دی وہی والی زبان چو نکل آئی ہے، آمین نکلی ہے کہ نہیں؟ تو سر جی پھر دنیا چ بھی تمہیں پتا ہونا کوئی مائی دلال دا جگرا نہیں اس دھرتی تے جیڑا جگرا بھابیاں دا جی میں پھر آمین کٹ دینا. تے جتھے میرے حضور نے ہاتھ چکے نے یہ سب نو حوصلہ نہیں جے پیندا، یہ سب نو نہیں جے پیندا حوصلہ. یہ جگرا پھر اللہ نے انہاں نو ہی دیتا ہے. یوحا الیہ، وہی ہے میری طرف آئی، رتبہ ہے میرا نبوت، شان ہے میری رسالت، تم امتی ہو. میری کرسی رسالت تے بہ کے تے مور نبوت دے مد مقابل فتوے نہ لے کے آیا جے. آج میرا رتبہ، آج میری شان. حضور کہنا کرنا ہے تو تسی کہنا نہیں کرنا. مثال دما ایک چھوٹی جی. حضور نے کہا ہے کہ عورت لئی سب تو چنگی جگہ نماز پڑھن دی گھر دی بند کوٹھڑی دا آخری کمرہ ہے. مان دے ہو اس گل جی؟ جان دے بھی ہو؟ گھر دے اندر با پردہ ہو کے اپنے ہی گھر دے آخری کمرے چ جتھے کسی دی چاتی نہ پوے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں حاجی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، راٹ صاحب، میاں جی، مار جی، میں مسیتے جانا نماز پڑھن تے جماعت ہون ڈی یہ جمعے تے حضور نے کی آخیا ہے کہ باہروں کنڈا مار کے آ جائے، تالا لا آ جائے؟ کیا نہیں؟ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد. مسیتے آن چاہن تے ڈکنا نہیں، ڈکنا نہیں. اسی کیا مسیتے فتنہ ہے؟ آج جننے آئے جی نا سارے ہی فتنے جی، اوتھے فتنے رہندے نے. تو بھینے دھیے اوتھے نہیں جانا، مسیتے فتنہ ہے. تو بازار چلی جائیں، تو رستے چلی جائیں، ملاد تے چلی جائیں، تو درباراں مزاراں تے پاویں لمبی سنگت نال 7 شریف ٹر جائیں، تے پاویں بابے غازی کولو سمندر دے کنارے ٹر جائیں، ادھر نو پاویں اجمیر تے ادھر نو بغداد ٹر جائیں، اوتھے فتنہ نہیں. وہ جنہ گھوٹ پیتیاں تے جنہ دے ڈیلے لا لو، جھولے لا لو، انہاں نو کوئی مسئلہ نہیں. اوتھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. اکو بس تے اکو گڈی، چھت بھی بھری تے اندروں بھی فل، کوئی ڈر نہیں. مسیتے یا تہ خانہ ہے یا اوپر وکھری گیلری، با پرد ماحول تے اللہ اس دے رسول دیاں گلاں. فتنہ ہے، عید والے دن نہ جاویں، فتنہ ہے. حضور کہن سب نو لے کے جاؤ، کہو نا 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 تسی نہیں جانا. کہ سر جی اسے لیے پھر مسیدہ ویران نے تے دوجے پاسے آباد نے تے بھرے نے. تو جی تو ضد کر لئی، اسی ضد نہیں کیتی. یوحا الیہ، میرے پیغمبر نے کہا میری بات وہی ہے، لینی پڑے گی. اور جاؤ باقی گلاں چھڈو، ساری دنیا دیاں عزتاں قربان کر دیواں اما عائشہ دے دوپٹے تے سیدہ بی بی فاطمہ دی ایک دینی سوچ دے اوپر مسجد نبوی میں جائیں، باب النساء آج بھی موجود. اور جاؤ پوری دنیا چ مسیتاں چ کتے پھر دیاں جے تے اہل حدیث دیاں زنانیاں جے، جاؤ عیداں چ جا کے چیک کرو. کوئی مسئلہ ہوتا تو ہمیں ہوتا، لیکن ہم نہیں ڈرے. آگے آپ نے کیا کہا؟ آیت کا تیسرا حصہ. میری طرف وہی کیا کی جاتی ہے؟ وہی یہ کی جاتی ہے کہ میں ذات میں بشر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو وہی آئی ہے وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ اللہ اکیلا ہے، میں رب کا جز نہیں، رب کا نور نہیں. میں بشر ہوں، بات میری رب کی ہے، وہی کی ہے. ذات میری بشر ہے، میں الہ کی ذات میں سے نہیں.
وہ سجدہ کروانے والا میں سجدہ کرنے والا، وہ قیام کروانے والا میں قیام کرنے والا، وہ رکوع کا حکم دینے والا میں رکوع کرنے والا، وہ تشہد میں بٹھانے والا میں دھرنا دینے والا۔ یہ کہہ کے اب اللہ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربی، میرے امتیوں تم میں سے جس کو اللہ کو ملنے کا یقین ہو کہ مرنا ہے، موت آنی ہے، تو پھر مرضی کے عمل نہ کرنا، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرنا جو وہی میں نے بتائے ہیں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کے ساتھ عبادت میں مجھے بھی نہ ملانا کسی ایک کو بھی، چاہے میں ہی کیوں نہیں۔ کہندے ہو نا جی سورہ کاف آوے تو دجال، سارے دنیا دے دجال رل جانا، کاف دا آخری رکوع ہی پڑھ لو تو انشاءاللہ جھوٹا نہیں، فریبی نہیں، دو نمبری نہیں کردا، سچی کتاب ہے، ذالک الکتاب، تو دو نمبریاں پھڑدا بڑی جلدی ہے۔ میں دکاندار کول گیا، میں کیا پانڈا سٹیل دا دئی، کہندا جی پیور سٹیل ہے، میں کیا میگنٹ لے آئی، کہندا جی میں کہنا بھول گیا تمہیں دسنا سی یہ میگنٹ سٹیل ہے، میں کیا وہ کی ہوندا، کہندا جی اینوں مقناطیس پھڑ لیندا ہے، میں کہ پھر سٹیل کہدا جنوں، کہندا جی سٹیل دو طرح دا ہوندا ہے، ایک میگنٹ ہوندا ہے تے دوجا، میں کہ شاباش پھر یہ لے کے بیٹھے ہو، یہ بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ آپ جس طرح لفظوں کے معنی بدل رہے ہیں ویسے نہیں، پاجی تھوڑے ذمہ قرض نہیں، امت دے ذمہ بھی قرض نہیں، قیامت تک دے چکر بھی نہیں، سدھی کہنا اپنے من میں ڈوب ذرا پتا کر، جنیاں چیزاں جے رب دا نور ہے تے جنیاں حضور نال جوڑیاں جو انیاں اللہ کول ثابت کر دو، تے جے اللہ تو ثابت نہیں ہوندیاں تے حضور دا انکار کر دو، انہاں دیاں تے ثابت نے، دو جو ایک کم گیا، یا آپ نور نہیں تے بشر نے، بشر نے، جے بشر نے تے ولادت ہے، تو جے ولادت ہے تو پھر نور نہیں، تو جے نور ہے تو پھر ولادت نہیں، کسی ایک پاسے گل لا، کتے ٹک ٹک اپنے آپ لئی، سانو سچا جھوٹا کر کے منکر کہہ کے ابلیس کر کے تیرا رانجھا راضی ہوندا تے کر، تے پاویں 100 دفعہ کرے دا حساب تو دینا ہے، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں، تینوں بھی پھر ساڈے ورگے سہن والے نہیں لبنے، تے گلی گلی چ گج وج کے کہے تے رج رج کے کہے، تے جدن میں تیرے ایک چھوٹے جے بچے نوں پوچھ لیا نا، پتر گلی سجا تے اینڈ تے مین گیٹ میرے الو لا، تے او دے اوتے نا سوہنا کر کے ساوے رنگ دا سبز جہا روزہ بنا، پوچھو چاچو بھابی تے مخالفت کردے نے، تسی مینوں پیسے دے کے کہندے ہو کہ گنبد بھی بنا، میں انہوں اینا کی کہنا پتر اللہ تینوں توفیق دے، اللہ تینوں مدینہ وکھاوے، عمرے تے جاویں، تے جدوں جاویں نا تے پوچھیں بھی اس گنبد خضرا دے تھلے کی ہے، تے جے تینوں لوکی کہن کے تے حضور دا روزہ ہے، تے حضور دی قبر ہے، تے نال حضرت ابوبکر صدیق دی قبر ہے، تے نال حضرت عمر دی قبر ہے، تے پتر قبراں چ تے پھر انہاں نوں دفنائی دا جڑے اس دنیا تو ٹر جان، تے عمراں نوں بریک ادوں ہی لگدی ہے جدوں موت آوے، جے موت نہ آوے تے عمر دا تعین نہیں ہوندا کہ 63 سال ہی ہے، اگر عمر 63 برس ہے تو مطلب ہے کچھ سمجھ جا، قبر ہے تو سمجھ، اوپر کبا اور جبہ ہے، اگر بات ولادت کی ہوتی تو تیری گلی کے باہر مولوی کی بنواوندا، یا صفا دا مینار، یا صفا دی پہاڑی، یا وہ مکتبہ، یا مکے دی کوئی علامت، وہ تیرے کولوں یہی کیوں بنواوندا ہے؟ آپ پیدا تے مکے چ ہوئے سی، مدینے چ نہیں ہوئے، کی خیال ہے؟ تے یہ مدینے والا اتنے گنبد خضرا کیوں بنواؤن ڈیا؟ کیونکہ اس دن وفات ہے، تے وفات والے چیپٹر تے ہاتھ رکھ کے تے پردہ پا کے تینوں دسنا چاہتا ہے کہ اتنے جمنا ہی جمنا ہے، وفات والا معاملہ نہیں ہے، لیکن بڑی کمال ڈنڈی ماری ہے، کتے تمہیں دکھاواں گا انشاءاللہ، کہ تذکرہ کر رہا ہے کہ اس دن سلامتی جس دن میں جمیا، یہ کنہ نے کیا سی؟ سلام سلامتی ہوئے میرے تے جس دن میں پیدا ہویا، اگے وے و یوم اموت، جس دن میں فوت ہویا، عربی پڑھ گیا، اردو ترجمہ چھٹ گیا، کیونکہ تھے وفات دا ذکر سی کٹھا، ولادت تے اگر ایسے ہے تو جشن ثابت ہو رہا ہے، تے وفات تے و یوم ابعث حیا، اوتھے آن کے چپ کر کے کٹ ماریا ہے، سائڈ تے چلے رہے، اسی کٹ نہیں ماری دے، ایت بشریت والی بھی پوری دسی ہے، ولادت والی بھی پوری دسی ہے،
कुल हो अल्लाह भी पूरी ते अल्लाहु समद तो लेके वलम यकुल लहु कुफुवन अहद तलक भी पूरी व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद तलक भी पूरी। महबूब दा हसब ते नसब भी पूरा, आप दी जात ते बात ते आल ते औलाद ते नबूवत ते दर्जा सारा कुछ इकट्ठा दसिया। ते जे गल समझ आ जाए तो बिस्मिल्ला, ना आवे तुसी अपने घर असी अपने घर, कबर च हिसाब तुसी भी देना है ते देना मैं भी है। फिर औसन कबरां ते लगसन खबरां, फिर याद कीता ते की कीता, फिर याद कीता ते की कीता। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਜਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੰਜਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10-10 ਰੁਪਏ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇੜ ਚੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜਣ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੇ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੌਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬੈਗ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਡਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਟੁਰ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਬਰਾਤੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪਵੇ ਦਾੜ 'ਚ ਪੀੜ ਤੇ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਓ ਜੇ, ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਹੋਈ ਨਾ 10 ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੋਟ ਤੇ ਦੱਥੀਆਂ ਤੇ ਖੀਰਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ पैगंबर ते वही वाली जुबान ते उतारी है। साथ भी हो, बात भी हो ते अगे ओदा नतीजा ते कौम नू जेड़ी दावत दिती है तुहाडे सामने रखी है, लै जाओ कदी किते कबर च किते खोड़ छोड़ च काम आएगी। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।